السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، افکار دینیات یوٹیوب چینل میں ہم آپ کا دوبارہ سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہم گزشتہ دنوں کی طرح آج ہم اسلامی معلومات کا سبق لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یقیناً آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی، آپ کمنٹس بھی کرتے ہیں، آپ کے کمنٹس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ سامعین، افکار دینیات یوٹیوب چینل گزشتہ کئی دنوں سے قرآن کریم کی مشق کے ساتھ ساتھ تجوید کی مشق بھی لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہے۔ اسی ضمن میں ہم نے اسلامی معلومات سے متعلق چند سوالات اور جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تو اسی کے تحت آج کا ہمارا سبق نمبر 9 آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے سامعین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ادب درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے۔ تو بچوں، آپ کے لیے اس میں بہت خاص معلومات ہیں۔ جو بچے ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں، میں ان سے بہت ہی محبت اور شفقت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، بچوں یہ آپ کے لیے بہت اہم معلومات ہیں، اور والدین سے میری درخواست ہے کہ ویڈیو کو بچوں کو ضرور دکھائیں تاکہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو۔ اسلامی معلومات کے ذریعے جو سوالات اور جوابات ہم گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے اور آپ کو جو ہے اس سے بہت فائدہ ہو۔ تو جو بڑے حضرات ہیں، ہمارے بالغان حضرات ہیں یا مرد حضرات ہیں، یا جو ہماری پردہ نشین مائیں بہنیں ہیں، تو وہ بھی اس ویڈیو کے ذریعے، ان اسباق کے ذریعے اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ تو چلیے سامعین، بغیر کسی تاخیر کے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا جو ہمارا پہلا سوال ہے، اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں؟ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں؟ ہر چیز کے جو ہے بنیادی، ہر چیز کی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، تو اسلام کی بھی بنیادی کچھ عقائد ہیں، اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ تو پہلے سوال ہے، اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں؟ جو فنڈامنٹل ہیں، بالکل بنیادی عقیدہ ہیں، وہ کیا ہے؟ تو جواباً عرض ہے توحید۔ جواباً عرض ہے توحید۔ نمبر 2 رسالت۔ نمبر 3 آخرت۔ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ ان تینوں پر تفصیل سے نیچے بات آ رہی ہے۔ تو اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ کیا ہیں؟ جواب، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت۔ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، یہ 3 بنیادی عقائد ہیں اسلام کے، ان کو یاد فرما لیں۔ اب دیکھیں سوال نمبر 2، توحید کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کو 1 بائی 1 کر کے آپ کے سامنے سوال کے جواب میں بتایا جائے گا۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ رسالت کس کو کہتے ہیں؟ آخرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو یہ آپ کو سوال اور جواب کی روشنی میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ توحید کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب عرض ہے توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، اللہ کی ذات کو ایک ماننا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا نہ بیٹا ہے، نہ باپ ہے، نہ بیوی ہے، نہ اس کا لڑکا ہے، نہ لڑکی ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی ذات ایک ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ساج ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ توحید کا مطلب۔ سوال نمبر 3 ہے، رسالت کا کیا مطلب ہے؟ رسالت کا کیا مطلب ہے؟ جواب، رسالت کا مطلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے۔ رسالت کا مطلب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کا رسول ماننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ رسالت کا مطلب ہے۔
سوال نمبر 4، آخرت کس کو کہتے ہیں؟ آخرت کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ جواب نوٹ فرما لیں۔ جواب، مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے، مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد جو ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، مرنے کے بعد جو ایک نئی زندگی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، کیونکہ دنیا جو ہے یہ دار البقا نہیں ہے، یہ دار الفنا ہے، یہاں سے فنا ہونا ہے، دنیا کو فنا ہونا ہے، یہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، تو اسی کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اسی کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ تو رسالت، تو آخرت کس کو کہتے ہیں؟ آخرت کہتے ہیں مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے، مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں، اس کو آخرت کہتے ہیں۔ سوال، بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ بنی اسرائیل ایک قوم ہے، ایک قوم کا نام ہے۔ بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ جواب، بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی کا نام حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام ہے۔ اس سوال کو بھی آپ جواب کو بھی نوٹ فرما لیں۔ آخری سوال، کس نبی نے ماں کی گود میں بات کی؟ اللہ اکبر، ماں کی گود میں تو بچہ ہی ہوتا ہے، تو اس حالت میں وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں رہتے ہوئے بات کی؟ ماں کی گود میں رہتے ہوئے بات کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بات کی۔ تو یہ ہمارے سوالات اور جوابات آپ کی خدمت میں آ گئے۔ تقریباً یہ 6 سوال ہیں اور 6 جواب ہیں۔ اس کے اندر بہت ہی بنیادی معلومات ہے، یہ آپ کی معلومات میں ضرور بالضرور اضافہ کریں گے۔ تو میری آپ سے ادباً درخواست ہے، اسی طریقے کی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبق نمبر 1، سبق نمبر 2، سبق نمبر 3، اس طریقے سے 8 سبق نمبر 10 ہماری دوسری ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہمارا چینل کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کو ضرور اچھا لگ رہا ہوگا، میں امید کرتا ہوں آپ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں گے کہ ہم کیسا پڑھا رہے ہیں، ہم آپ کے متمنی رہیں گے۔ چونکہ بیچ میں ہم نے اس چینل کا نام تبدیل کر دیا تھا، برائٹ وائس آف قرآن کر دیا تھا، جس کی وجہ سے سامعین کو کچھ ناراضگی کا بھی اظہار ہوا تھا، تو ہم نے جو ہے پرانے نام پر واپسی کی، افکار دینیات یوٹیوب چینل پہ۔ تو اس کے ذریعے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ تو قرآن کریم کے اور تجوید کے ساتھ ساتھ جو ہے اسلامی معلومات بھی پہنچائے جائے، کیونکہ وقت کا تقاضا بھی یہ ہے۔ جو اس وقت جو وقت ہے وہ بہت ہی انتہائی نازک وقت ہے، تو ایسے وقت میں ہمارے بچوں کی پرورش اچھی طریقے سے ہونی چاہیے اور اسلامی معلومات کے تحت ان کی تربیت اور ان کی تعلیم ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے سامعین، ویڈیو کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں دوسرا سبق لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ ہماری دوسری ویڈیوز کو دیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور دوسروں کو بھی اس ویڈیو کو بھیجیں تاکہ اس کے ذریعے ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو اور یہ آپ کے لیے اور آپ کے مرحومین کی جانب سے صدقہ جاریہ ہو۔ ٹھیک ہے سامعین، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔